آج انشاءاللہ العزیز ہم صبر کے موضوع پر بات کریں گے اور خاص طور پر صبر کے اجر کے بارے میں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور ہر موقع پر۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر شاید تکلیف دہ حالات میں کرنا ہوتا ہے یا غم اور پریشانی کے موقع پر ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ نقصان کا موقع ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، پریشان ہونے سے بچائے۔ اگر فائدہ ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو احساس برتری سے بچائے، اپنے اندر تکبر نہ آنے دے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ بیماری ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان آہو پکار نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ صحت اور تندرستی ہو، طاقت ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فخر اور ناز اور غرور کے جذبات نہ آنے دے بلکہ ہمبل رہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں بھڑکائے یعنی غصہ دلائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، بھڑکنے سے بچائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر نہ آنے پائے اور آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اپنی حیثیت کو جانتے ہو اور دوسرے کی تعریف سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنقید کر رہا ہے، آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ضروری دفاع سے بچائیں، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہ شروع کر دیں یا اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تنقید کو بہت تحمل اور بہت صبر کے ساتھ سن کر اگر ضرورت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ صبر کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے آگے بڑھنے میں، اور آگے کہاں بڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف بڑھنے میں جب بھی کوئی چیز رکاوٹ ڈالے، خواہ وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بظاہر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، تو ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، اپنے سینسز میں رہنا، اپنے لیے وہ کرتے رہنا جو ہمیں کرنا ہے، اپنے کام سے نہ رکنا، کسی ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہونا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا۔ ساری زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے مومن کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ابتدا میں حکم آتا ہے صبر کا، وہاں پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو۔ مدد صرف اس وقت نہیں چاہیے ہوتی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے، ہم کمزور پیدا کیے گئے، خلق الانسان ضعیفا، تو ہمیں ہر حال میں مدد چاہیے ہوتی۔ تو دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین سفر طے کرتے چلے جائیں۔ تو جب صلاۃ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تو اس میں بھی بڑا قابل غور اور بہت اہم نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں صلاۃ یا نماز کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ کب تک؟ زندگی کے آخری دن تک، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ تو اسی طرح صبر بھی ہمیں آخر تک کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے بہت سی دعائیں اس بارے میں آتی ہیں جن کا ذکر میں آخر میں کروں گی، کہ جس میں انسان کو اپنے لیے صبار اور صبور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، اپنی قدر و قیمت کم کر لیتا ہے۔ لیکن صبر خاص طور پر مشکل مرحلوں میں، یعنی تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، اور وہ پریشانیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا، جس کا ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آزماتے رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا رہے گا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی خاص طور پر ضرورت، یعنی عمومی طور پر جنرلی ساری زندگی میں ضرورت ہے، مرتے دم تک ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر ان مواقع پر زیادہ ضرورت ہے جس میں خوف، اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، عام طور پر خوف ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، کچھ خوف تو واقعی حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ خوف ایک بیماری ہوتا ہے۔ نفسیاتی بیماری کے تحت انسان مختلف طرح کے خوف کا شکار ہے، جس کو فوبیاز بھی کہتے ہیں، کہ انسان بلا وجہ کچھ چیزوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا خوف، بھوک، جوع، اور بھوک جو ہے وہ ہماری ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتی، مختلف طرح کے ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور ہر وقت نہیں ہو سکتی۔ پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، کبھی جاب ہوتی نہیں، کبھی ہوتی ہے تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساری ضروریات پوری ہو سکے، اور کبھی جاب جانے کا ڈر ہوتا ہے، بہت اچھی بھی ہوتی ہے تو اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے اور کمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ والانفس، نفسوں کی کمی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کبھی دنیا سے چلے جاتے ہیں عزیز اور پیارے، کبھی ویسے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی اور ہمارے کام پر بھی۔ کبھی بہت اچھے ورکرز ہوتے ہیں، ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بزنس میں بھی اچھے پارٹنر ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح والثمرات، پھل دراصل کیا ہے؟ پھل فروٹس بھی ہیں، لیکن ہماری اچیومنٹس جو ہم نے زندگی میں کمایا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پروفٹس ملے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، ثمرہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے بیسیکلی۔ جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم فروٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وبشر الصابرین، ان مواقع پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں زندگی میں اور انسان صبر کر جائے تو انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کے لیے صابر کون ہے؟ یہاں صابر کی ڈیفینیشن بتا دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی افطار ٹوٹ پڑتی، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے ہیں کا مطلب کیا؟ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے۔ اور ہم اپنے آپ کو اس سے اللہ کا خاص بندہ بتاتے کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی گویا اگر کوئی چیز ہم سے چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی انسان چلا گیا، ہاں وہ دنیا سے چلا گیا یا ویسے چھوڑ کے چلا گیا، ہم خود بھی جانے والے ہیں، ہمیں کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کوئی چیز چلی گئی تو کیا ہوا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور پھر ہم خود بھی جانے والے۔ یہاں خود کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ساری قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز آپ کی اپنی جان ہے۔ یور سیلف، یو آر پریشیس۔ اگر آپ ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جہان سارے کا سارے بھی ہو اور اگر یہ جان ہی نہ ہو، ہم خود ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ سب کچھ بھی جائے کہ انہوں نے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم پھر کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیز پیدا کر دے گا۔ اگر ایک چیز لے لی ہے تو اس سے بہتر کچھ اور دے دے گا۔ اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو، لیکن ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیز لے کے اس سے بہتر دوسری دینے والا ہوتا ہے، کبھی ایک بیماری دے کر ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتا ہے، ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے، یا پہلے سے زیادہ بہتر صحت دینا چاہتا ہے۔ بعض اگر چھوٹی چھوٹی تکلیف اور بیماری ہوتی، وہ بڑی بیماریوں کو پتہ دیتی ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھپی رہے اندر تو بہت بڑی مصیبت بن سکتی۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ اگر آج ہم ہیں تو شکر کریں، اور اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے میری اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں کہ جس کے جانے کا میں غم کروں، اور مجھے اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، لہٰذا میں اس جانے کی تیاری کروں، اس دنیا کے غم میں نہ گھنوں،
اس دنیا کی فکر اور پریشانی میں نہ رہوں، جہاں جانا ہے، جہاں واپسی ہے اس کی فکر کروں. تو ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حادثہ، ہر چیز یہ یاد دلاتی ہے واپس جانا ہے، واپسی کی تیاری کرو، یہاں بیٹھے نہیں رہنا. جو لوگ ایسے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں، تو پھر ان کو 3 انعام ملتے ہیں. نمبر 1، صلوات من ربہم، رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ان پر آتی، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے حالات اور اچھے کر دیتا ہے. وہ رحمت آتی ہے ان پر. سبحان اللہ، صبر کے بدلے میں رحمت آتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے پھر اور کیا مشکل اور کیا چاہیے. اور تیسری چیز ہدایت، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے صابر بندے کے لیے آتی، تو صبر کرنے کا اجر ہی اجر ہے. لیکن صبر اس وقت انسان کر سکتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، کیسے آتی ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو قرآن مجید میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. زندگی میں جو چیز بھی بادر کرے، کوئی انسان ہو، کوئی کام ہو، کوئی اپنی جان کا، صحت کا مسئلہ، کچھ بھی، تو یہی سوچے اللہ کے اذن سے ہوا اور کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مقصد سے ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بندے کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک ذرا سی تکلیف بھی ہوتی اس کے بدلے میں بھی اجر ملتا ہے. تو یہ اگر ایک بڑی تکلیف آ رہی ہے یا آ گئی ہے، اس کے سلے میں بھی بہت کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا. تو گویا ہر تکلیف اللہ کے اذن سے، اور پھر یہ کہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا ڈیسیژن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو اس سے خطا ہو گئی، یعنی چوک گئی، نہیں ملی اس کو، وہ اسے ملنے والی نہیں تھی. ہمیں سب سے زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا، کہ جب چیز ایک ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے، چلی جاتی، ٹوٹ جاتی، گم جاتی، یا وہ اپرچونٹی آتے آتے رہ جاتی. کہیں تو پیسہ ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے اذن سے، اللہ کا فیصلہ، اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لیے تھی ہی نہیں. کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بعض اوقات ہم کہیں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ شیئر جلدی سیل کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر چھوٹی موٹی غلط فہمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پھر اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا اس لیے میرے ساتھ ہی ہو. اگر وہ ایسا نہ کرتا ہے تو میں اپنا سرمایہ نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ ہوتا، اور میرے سارے اپنے اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے، اور غصہ اور لوگوں پہ ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی، کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے. اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، this was not for me، بات ختم. کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، اتنا ہی نہیں میرے لیے. ویسے بازو کا کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہو رہا. اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی اتنی خوش قسمت، وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہم انہیں دینا شروع کر دیں. میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری، تیمیاں تیسری ہے. اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا میرا. پڑھنا تو ویسے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشیل اور ہیلتھ کے ایشوز اور بہت سارے، پھر اس میں مشکل لگتی. تو سب مجھے یہ مشورہ دیں کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے، آپ ابارٹ کریں. میں نے کہا نو وے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی، اب اس پر آپ خود سوچیے کہ تیسری بیٹی ہوگی، کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا.
یعنی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کو پسند تھا، اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا، کیونکہ وہ پہلی دو کو چھوڑ کر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے، تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوا تھا، تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی دی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام بھی جاتی ہوں، اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حاوی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو وہ کتنا بڑا نقصان کرتی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچتا ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے، ان پلانڈ ہے، اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین کتنا بڑا گناہ کما لیتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جان کو ختم کر کے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایسے میں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتی، اور اس کے ساتھ کی آسانیاں بھی ہم بھول جاتی کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اچھی کر دیتے ہیں، کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ، کیا کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹیسٹ کرانے جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ سیکھتا ہے انسان. ریسنٹلی ایک بہن کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا، مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی، اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی. کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑھا اس سے ملاقات کے بعد، اور مجھے یوں لگی کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہی، میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈال کے. موسیٰ خضر کو جا ملے تھے، اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، جس کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، تو اس میں کتنی مشکلات تھی. ان کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. مجھے جس شخص سے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے، کسی کے جس سے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے، اور جی کشتی کا سراغ کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی. ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ کس مشکل میں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کولمبس بھول کے پہنچا تھا امریکہ، تو یہ غلطی، اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی. یہ بھول بہت سارے انسانوں کی فائدے کی چیز میں بن گئی. بس جس وقت تکلیف پہنچتی ہے نا، شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو، کوئی بھی خبر جو مرضی کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دے انا للہ. تو ہم کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہتے ہیں، کہتے ہیں دل میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی، میں اس حال میں شکر گزار ہوں، خوش ہوں. پھر اسی طرح تکلیف انسان کے امتحان کے لیے بھی آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، ایمان کے کس درجے پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم جب اس میں فیل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے. جیسے کسی بھی ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے. پھر اسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کی بھلائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. یعنی زندگی میں جو گناہ، غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں کی ہوتی ہیں بس سب کو صاف کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کے ذریعے. ام سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ
اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا، جب تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ پھر یہ کہ کسی پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مختلف۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن کبھی مشکلات کے راستے سے بھی ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے، یعنی جو گھبراتا ہے، وہ اویلا کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ اسی حال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر۔ انہوں نے عرض کیا پھر کس پر؟ فرمایا علماء پر۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ، ان میں سے کسی کو چچڑیوں اور جوؤں سے آزمایا جاتا ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی، یعنی وہ بیماری اس کو مار ڈالتی۔ کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، یعنی اس کے پاس پہننے کا کپڑا ہی کوئی نہیں سوائے ایک اس سے جو اس کے جسم ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہوتا، اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کو کچھ ملتا تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو الحمدللہ کرتے ہیں، اس کا استقبال بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کسی نعمت کا کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف مانگنی چاہیے، نہیں، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو نواز نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے لگتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے نا کہ وہ ہے، وہ واقعی ہے۔ ایسا ایمان پکا ویسے نہیں ہوتا جو دعاؤں کی قبولیت کے بعد ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ صبر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے شرک کرتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ یعنی کون ہے اولو العزم رسول؟ کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں سے یہ 5 افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ تو ان سب نے صبر کیا، یعنی ان کو اولو العزم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان سب نے بہت صبر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں لوگوں کو بھی صبر کا حکم دیا گیا، اور ایمان کی افضل حالت بتائی گئی، یعنی افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ پھر نقصان سے بچنے کے لیے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا ضروری بتایا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر۔ پھر صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ فإن ذلك من عزم الامور، صبر سب سے وسیع اور بڑی نعمت ہے۔ صبر کو نعمت بتایا گیا کہ جس کو یہ توفیق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع نعمت نہیں ملی۔ اب اتنی دیر سے ہم صبر کا لفظ بول رہے ہیں، صبر ہوتا کیا؟ صبر کا لفظی معنی کیا ہے اور پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صبر یصبر سے، اور اس کا مادہ صاد با ہے، اور مصدر بھی صبر ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، تھام لینا، کنٹرول کر لینا۔ کہا جاتا ہے صبرت نفسی، میں نے اس کام میں اپنے نفس پر صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا۔ تو گویا صبر کیا؟ دوسرے لفظوں میں سیلف کنٹرول، آسان لفظوں میں کیا؟ سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، آپے سے باہر نہیں ہونے دینا، اپنا چارج خود لینا، کسی اور کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ ورنہ کوئی تو آپ کو چند باتیں سنا کے پریشان کر کے چلا جائے گا، اور کوئی آپ کی تعریف کر کے پھسلا کے چلا جائے گا، کوئی کسی اور طرح سے فتنہ بن جائے گا، آپ کے لیے ہرٹ کرے گا۔ دراصل نہیں، یہ سب سلیوری ہے، غلامی ہے۔ صبر کرنے والا دراصل لوگوں کی غلامی سے باہر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا،
کہ لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہیں اور لوگ ناراض ہیں تو وہ پریشان ہیں. نو، اور وہ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. بھوک پر صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ اسی مقصد کے لیے رکھا گیا کہ ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ، ان سب چیزوں پر سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کر، اپنے آپ کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر روکنا واجب ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو جمانا، اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونے سے روکنا، زبان کو شکایت سے روکنا، آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے روکنا، کانوں کو غلط چیزیں سننے سے روکنا، دل کو بے چین ہونے سے روکنا. ہم ہاتھ بھی روک لیتے ہیں، ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، ہم کانوں میں بھی انگلیاں دے دیتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کو بھی روک لیتے ہیں، ہم کبھی اپنی زبان بھی روک لیتے ہیں، نہیں بولتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن دل کو روکنا، یہ ہے اصل سبب کہ دل نارمل رہے، بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، حد سے زیادہ غمزدہ نہ ہو، اضطراب نہ ہو، بے چینی، بے سکونی نہ ہو. جو شخص اپنے دل کو اللہ کے اذن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس پر مختلف چیزوں کو حملہ آور نہیں ہونے دیتا اور اس کا ایک ایمان کا یا سکون کا لیول مینٹین رکھتا ہے، تو یہی شخص دراصل صبر کر رہا ہے. کتنی چیزیں جو میں بے قرار کر دیتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں، پریشان کر، اور پھر ہم سب کچھ بھول کر اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. مشکل تو آتی ہے، لیکن پھر آپ نے کیا بعض اوقات آپ دیکھیے، آپ عبادت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی ایک ایسا خیال شیطان ایسا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کا سارا سکون لٹ کے رہ جاتا ہے اور آپ اتنے بے قرار اور اتنے مضطر اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اوور ویلمنگ سچویشن میں رہتی ہے کہ انسان نہ اس پہ فوکس کر سکتا. نماز میں تو نماز پہ فوکس نہیں کر سکتا، پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے پہ فوکس نہیں ہے، کوئی کام کرے تو اس پہ فوکس نہیں ہے. آپ اتنا سارا فوکس اور ساری اٹینشن لوز کر جائے. سب چھوڑیے، سب سے پہلے ذکر شروع کر دیں، بلند آواز سے کہیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سجدے میں پڑ جائیے، اللہ کیا کروں، اللہ میری اس کیفیت کو دور کر، میں اس حال میں نہیں رہنا چاہتی. چیزیں تو اپنے وقت پر ہی بدلیں گی، لوگ تو تبدیلی اور غم کی حالتیں نہیں بدلیں گی. یا اللہ تو مجھے صبر دے. کسی انسان سے ذکر نہ کریں، اللہ کے پاس جائیں، اس کے آگے اور بلیو بھی، اگر آپ بھی کریں اللہ کے دل کو قرار دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شدید تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کو دیتی ہے. اللہ نے ہمارے اندر دل رکھا ہوا ہے، احساسات ہیں ہمارے اندر، جذبات ہیں، ہم انسان ہیں، کبھی ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے. ہم پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، پتھر بھی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، تو دل کیسے نہیں ٹوٹ، دل بھی ٹوٹتے ہیں. لیکن پھر ہم کیوں ٹوٹے دلوں کے ساتھ رہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، ہم اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے، سجدے میں پڑے پکارے رب کو. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ واپس نارمل ہونے لگے. وہ چیز وہی ہوگی، وہ مسئلہ وہی ہوگا، وہ وہاں تبدیلی نہیں ہوگی، ادھر تبدیلی ہو جائے گی، اندر تبدیلی ہو جائے گی. بس یہی صبر ہے کہ اندر تبدیلی ہو جائے. دیکھیے اگر کوئی نقصان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، ہم کیا کر سکتے؟ شفا اللہ کے ہاتھ میں، نقصان سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں، دکھ دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں. کچھ چیزوں میں ہمارا کچھ بھی ہمارا تو کسی چیز میں بھی نہیں، قطعاً کنٹرول نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں. بس ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ، جب وہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس غم میں گل کے میں اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کروں، میں اپنی نمازیں کیوں خراب کروں، میں اپنے کرنے کے کام کیوں چھوڑ بیٹھوں. اب کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس بیچاری سے روک لیتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی ناروا بات نہیں نکالتا، تو وہ دراصل پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیونکہ من یعتصم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام، جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے وہ ایسا مضبوط کڑا پکڑتا ہے جو ٹوٹنے والا ہی نہیں. تو جب آپ کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آ گیا تو اب آپ بہادر ہو گئے، اب آپ مضبوط ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے، اور آپ کے لیے باقی کام آسان ہو. اس طرح انسان اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ پر بھی کر لیتا ہے، اور سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک روشنی مل گئی. اسی لیے حدیث میں صبر کو روشنی کہا گیا ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر کرتا ہے نا انسان تو پھر اس مسئلے کا حل بھی انسان کو ملنے لگتا ہے. اچھا اب یہ کرو، آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایسے ایسے خیال آئیں گے، اچھا یہ کر لو کر لو، جیسے کہتے ہیں نا وہ آئیڈیا، ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو آنے لگیں گے کہ آپ کو نظر آنے لگے گا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. سچویشن آپ کو راہ مل جائے گی. جب انسان غم سے ڈال ہو جاتا ہے نا تو وہ راستہ کھو دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا مجھے کرنا کیا، کمزور پڑ جاتا ہے. اس کمزوری میں اس کے اندر سے ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ صبر کو نور نہیں کہا گیا، ضیاء کہا گیا. الصبر ضیاء. نماز کے لیے آتا ہے
کہ نماز نور ہے لیکن صبر ضیاء ہے، کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، ضیاء بعد سے ضیاء جی، جیسے سورج کے لیے آتا ہے جعل الشمس ضیاء، سورۃ یونس 5 میں آتا ہے تیز روشنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف روشنی نہیں، تیز روشنی جس میں حرارت بھی ہے۔ تو صبر کے اندر تپش ہوتی ہے نا، جیسے سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، صبر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، نماز سے انسان